بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ آپ کو مہلک بیماریوں سے کیسے بچنا چاہیے۔ اگر میری اس ویڈیو میں بتائی ہوئی باتوں پر آپ عمل کریں گے تو سر سے لے کر پاؤں تک جو بھی امراض ہیں آپ ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اس انسان کی اللہ پاک بھی حفاظت نہیں کرتے جس کو اپنی فکر نہیں ہوتی اور جو اپنی حفاظت خود نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان ہو کہ جا کے ریل گاڑی کے آگے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے گا کہ میری حفاظت اللہ پاک کرے گا، اور 1 منٹ کے بعد اس کو ریل گاڑی آگے کچل کے مار کے چلی جائے گی۔ اور یہ بات بھی اس کے متبادل ہے کہ جو انسان اپنی مختلف امراض سے حفاظت نہیں کرتا اور اس کو بھی امراض ایسے لگتی ہیں جیسے انسان کو ریل گاڑی قطر کے چلی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ یہاں پہ چند باتیں میں آپ کو ایسی بتاؤں گا جس پر آپ عمل کریں گے تو نہ تو آپ کو حکیم کی ضرورت پڑے گی کبھی، اور نہ ہی کبھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی کبھی آپ کو امراض کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ہی ادویات کبھی کھائیں گے۔ ان چیزوں سے دور رہیں گے۔ چند یہاں پہ میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا، ایسی حفاظتیں بتاؤں گا، ایسی خوراکیں بتاؤں گا جس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ تندرست، صحت مند اور چست رہیں گے۔ وہ کون سی باتیں ہیں، آئیں دوستو میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ صحت کے متعلق آنے والی تمام اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پہلے نمبر پر آپ کو بچپن میں ہوتے ہیں یا آپ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ میری ویڈیو بڑا بندہ دیکھ رہا ہے یا چھوٹا دیکھ رہا ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ پہ اچھی توجہ دینی ہے۔ بچپن سے لے کر وہ بڑھاپے تک جب آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی، کھانا پینا اچھا ہوگا، تو آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ میں تھوڑی سی 2 الفاظ میں قوت مدافعت کی وضاحت کر دوں کہ قوت مدافعت کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں کہ دوستو، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی آتی ہے، خرابی سے مراد پھوڑا نکلتا ہے، کوئی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس کی، یرکان کی، اس کے علاوہ وہ ہوگی کیا کہتے ہیں اس کو، تشنج ہو گیا، ٹیٹنس ہو گیا، اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں وہ ہمارے جسم پر اٹیک کرتی ہیں۔ تو ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت اگر طاقت ہو تو ان امراض سے جا کے طاقتور ان امراض سے لڑتی ہے، اور اگر ان سے جیت جائے تو ان کو کل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، اور ہمارا جسم تندرست رہتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جسم میں آپریشن ہو جائے یا کوئی بھی امراض ہو جائے تو زخم جلدی ٹھیک کرنے میں قوت مدافعت کا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امیونٹی جو ہوتی ہے ہمارے خون کے سفید ذرات میں موجود ہوتی ہے۔ ہمارے خون کے سفید ذرات جو ہوتے ہیں ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی ہو اور ہمارے جسم کے لیے وہ جا کے قوت مدافعت وہاں پہ دفاع کرے۔ قوت مدافعت وہ کیسے مضبوط ہوتی ہے اور کیسے بہتر بنتی ہے، طاقتور بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، تو دوستو اس کے لیے ہماری ڈائٹ پر ایفیکٹ کرتا ہے کہ ہماری ڈائٹ کتنی اچھی ہے اور ہماری اتنی ہی ہماری قوت مدافعت طاقتور ہوگی۔ دوستو یہ دیکھیں کہ قوت مدافعت کو طاقتور بنانے کے لیے کوئی آپ کو فولاد کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کشتے کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ گھر میں امیر ہیں یا غریب ہیں، جتنی بھی حیثیت ہے، لیکن ایک ترتیب سے کھانا شروع کر دیں، ایک ترتیب سے اپنی چیزیں کھانا شروع کر دیں تو آپ کی قوت مدافعت بالکل مضبوط اور طاقتور ہو جائے گی۔ دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے توش چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، لال مرچ کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، میٹھی اشیاء کا استعمال کم سے کم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، آپ نے صبح کے ناشتے میں دودھ، انڈے، اس طرح کے مچھلی وغیرہ کا استعمال کرنا ہے۔ سردی میں، گرمی ہو تو پھر آپ انڈوں اور مچھلی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اب یہ دیکھیں موسمی حالات سے بھی کھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر فل گرمی ہے، ہم اوپر سے انڈے اور دودھ کھا رہے ہیں، اور دودھ تو ٹھیک ہے سردی گرمی میں چل سکتا ہے، لیکن ہم انڈے اور مچھلی کھا رہے ہیں تو یہ آپ کی صحت کو نقصان دے گا۔ اور اگر ادھر سے سردی ہے تو ہم ٹھنڈے مشروبات پی رہے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، ہماری صحت کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے سردی اور گرمی میں بھی خوراک کا خاص احتیاط کرنی ہے۔ صبح کے ناشتے میں سردی ہے تو انڈوں وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، مچھلی کا استعمال کرنا ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس بات کی عادت بنا لینی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا ہے، کھانے کے بعد کبھی پانی نہیں پینا، اور کبھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا، اور کھانا کھا کے کبھی سونا نہیں ہے آپ نے۔
صبح کی سیر کا اہتمام ضرور کرنا ہے دوستو آپ نے۔ اور سب سے مین جو بات ہے آپ کی صحت پر افیکٹ کرتی ہے وہ ہے آپ کی 7 سے 9 گھنٹے نیند پوری کرنی چاہیے۔ 8 گھنٹے میکسیمم رات کو نیند ہونی چاہیے، 1 گھنٹہ دن کے ٹائم نیند کرنا ضروری ہے۔ اور آپ کی جتنی اچھی ڈائٹ ہوگی آپ اتنا مختلف امراض سے دور رہیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کے اندر امراض پھیلنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ دوستو آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی لواحقین ہے، کوئی بھی انسان ہے، آپ خود ہیں، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کے جسم کے اندر چھوت کی بیماری آتی ہے، چھوت کے مرض ہوتے ہیں جو ہمیں دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی بیماری جو دوسرے لوگوں سے ہمیں لگ جائے یا ہماری بیماری کے دوسرے لوگوں کو لگ جائے، اسے چھوت کی بیماری کہتے ہیں۔ اس میں چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ جو چھوت کی بیماریاں نہیں ہوتی وہ یہاں پہ تھوڑی مثال دے دوں۔ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے یہ جو انسان کو ہوتا ہے اسی کو لگا رہتا ہے، یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ کینسر چھوت کی بیماری نہیں ہے، شوگر چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو یرقان ہے، یہ چھوت کی بیماری ہے، ٹی بی ہے، چھوت کی بیماری ہے۔ اب اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اسے، یعنی جو تشنج ہوتا ہے، ہم جب گرتے ہیں تو ہمیں چوٹ لگتی ہے، اس کی وجہ سے ٹیٹنس ہو جاتا ہے، یہ ایک چھوت کی بیماری ہے۔ دوستو اس طرح کی جو بیماریاں یہ چھوت کی ہوتی ہیں اور ان سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے، اگر کوئی بیمار ہے ہم ان کو ملنے جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے باتیں کرتے ہیں تو ان کا احتیاط کرنی چاہیے، نہ تو ہمیں ان کی جھوٹی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ جفے ڈال کے ملنا چاہیے، اور دور تھوڑا فاصلے پہ بیٹھنا چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے تاکہ ہاسپٹل میں جب جائیں تو ہم اپنی نئی انجیکشن لگاتے وقت نئی سرنج کا استعمال کروائیں، کوئی جھوٹی چیزوں کا استعمال نہ کروائیں، سیٹرلائز چیزوں کا استعمال کروائیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آپریشن تھیٹر میں ہمیشہ جا کے آپ نے اچھی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، ڈینٹل کے پاس جائیں تو آپ نے جراثیم سے پاک اشیاء کا استعمال کروانا ہے، تب جا کے آپ مختلف امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اسی دوران آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ میری بات یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، آپ کو مجھے تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو ساری بات سب کو سمجھ آئے گی۔ ایک انسان کے پاس پوری دنیا کی سب سے بڑھ کے دولت ہے اور اس کے پاس صحت اچھی نہیں ہے، امراض میں مبتلا ہے، اور میں یہاں پہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ انسان کہے گا کہ پوری دنیا کی دولت مجھ سے لے لو اور مجھے میری صحت واپس لوٹا دو، میری صحت اچھی ہونی چاہیے۔ اور ایک انسان کے پاس صرف 2 ٹائم کا کھانا ہے اور اس کی صحت اس کے پاس زبردست ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے پاس پوری دنیا سے بھی بڑھ کے دولت ہے۔ تو دوستو آپ نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے، دولت جتنی مرضی ہو جائے، سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈائٹ کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کا کھانا اچھا ہونا چاہیے، سونا اچھا ہونا چاہیے اور کھانے میں چیزیں جو کھا رہے ہیں وہ زبردست ہونی چاہیے، پھر جا کے آپ صحت مند بنیں گے اور مختلف امراض سے دور رہیں گے۔ امید کرتا ہوں تمام بہن بھائیوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور دوستو میری